السلام علیکم جی، ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی میں خوش آمدید۔ میرا نام رانا ساجد ہے۔ آج ہم بات کریں گے ملکی سیاست کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے ایک تفصیلی 70 صفحوں پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اور اس فیصلے میں جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اس حوالے سے ایک ریلیف فراہم کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ مخصوص نشستیں جو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب سنی اتحاد کونسل ہے اس کا حصہ ہے، انہی کو دی جانی چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو ابہام تھا اور مختصر فیصلہ جسے قبل جاری کیا گیا تھا 12 جولائی کو، لیکن آج جو ہے ایک تفصیلی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو جاری کر دیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ کوئی بھی ابہام میں نہ رہے کہ یہ پی ٹی اے کی جانب سے درخواست تھی یا نہیں تھی، یا پھر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یا پھر عوام نے ووٹ کسے دیا یا کسے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہم عوام کے جو ووٹ ہیں اس کے رائٹ کے اوپر جو ہے یہ ڈیسیجن دیا جا رہا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں یہ تمام جو ہیں وہ شکایتیں درج کی گئی ہیں کہ جو تمام آزاد اراکین تھے وہ پی ٹی اے کے حصہ تھے، چاہے ان کا کوئی بھی انتخابی نشان تھا، کوئی بھی ان کو جو ہے وہ سائن جو ہے الاٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ تمام تر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے۔ اور اسپیشلی اس حوالے سے ووٹر کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں یہ چیز کلیئر کی گئی ہے کہ عوام نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا، اور جس کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ اس میں کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے اور حکومتی جماعتیں، حکومتی اتحاد، ان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ 70 صفحوں پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے ناظرین اس کو تحریر کیا، اور انہوں نے کہا 1 مارچ کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، اور اس سے قبل 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے یہ مختصر فیصلہ جاری کیا تھا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی جو ہے وہ رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اور اس فیصلے میں تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز ہی جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے یہ خطوط لکھے گئے تھے الیکشن کمیشن کو، اور جہاں پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹایا گیا تھا اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے اور اسی طرح قومی اسمبلی سے، کہ پی ٹی آئی کوئی جماعت ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی، اور سنی اتحاد کونسل کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا تھا۔ لیکن آج کے تحریری فیصلے میں، تفصیلی فیصلے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور درخواست فریق بننے کے لیے ہمارے سامنے موجود تھی، اور عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست سے پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ عدالت متعدد مقدمات میں پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ مکمل انصاف کرتے ہوئے کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں ہے۔ یہ ریمارکس دیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتی، پھر ریلیف دیتی، لیکن عدالت اس طریقہ کار میں اس وقت یہاں پہ جو ہے ضرورت نہیں پڑتی جب عوام کے ووٹر کا تحفظ اور آرٹیکل 17 کی شق 2 اور آرٹیکل 19 کا معاملہ ہو۔ ایسے وقت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا کہ پاکستان تحریک انصاف، اور آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کا ہی حصہ تھے۔ یہ ریمارکس دیے گئے ہیں تفصیلی فیصلے میں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے کہا مزید واضح کیا کہ الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک جو ہے وہ عوام کا تھا، کیونکہ عوام ووٹ دیتی ہے اپنے کارکن کو، اپنے لیڈرز کو جو ہیں وہ ووٹ دے کے منتخب کرنے کے لیے وہ ووٹ دیتی ہیں، اور انتخابی تنازعات بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے کہ انتخابی جو عمر ہے اس میں آپ جو بقیہ تنازعات ہیں اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام جو ہے پارلیمانی نظام جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں۔ مطلب وہی بات کہ جب آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا جو ہے انتخابی نشان چھینا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو جو ہے وہ جاری کیا تھا، جس کے بعد تمام جو اراکین تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، انہوں نے پارٹی ٹکٹ جمع کروائے تھے، اور آزاد کی حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن میں نومینیٹ ہوئے تھے، الیکشن میں سامنے آئے تھے، جس کے بعد آج یہ چیز کلیئر ہوئی ہے کہ تمام جو آزاد امیدوار تھے اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار نہیں ہوتے۔ مطلب اگر آپ ایک بڑی جماعت کو اس کے سائن سے جو ہے وہ
آف کر دیتے ہیں, اسے سائن چھین لیتے ہیں, انتخابی نشان چھین لیتے ہیں, تو پھر اس کے تمام تر جو اراکین ہوں گے, ظاہر ہے پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ منتخب اراکین شامل تھے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا, تو ان تمام کو جو ہے آزاد امیدوار کے طور پہ رکھا گیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جو ہے وہ اس میں آزاد امیدوار اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے, چونکہ یہ تمام تر جو کہ لوگ تھے یہ الیکشن لڑ رہے تھے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ تھے. اور اسپیشلی جو سب سے بڑی چیز ہے, الیکشن کمیشن کی کردار کے حوالے سے بھی جو ہے بات کی گئی ہے, اور انہوں نے کہا ناکام ہوئی ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا. مطلب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا, تمام جماعتوں کے ایک انوائرمنٹ فراہم کرنا, بیلٹ پیپر فراہم کرنا, الیکشن کا کانٹیسٹ کروانا, اور ووٹر کی جو ہے اس حد تک جو ہے وہ رسائی ممکن کرنا تاکہ ہر کوئی اپنی کمپین بھی اسی طریقے سے کر سکے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے تمام تر معاملات جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے اس کو کمپلیٹ کر سکے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ چیز کلیئر ہوئی کہ الیکشن کمیشن بھی بطور فریق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات میں وہ شامل رہا, اور کہیں جو ہے وہ ریٹرننگ افسران سے جو ہے پیپر چھینے جاتے رہے ہیں, کہیں پہ جو ہے تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے, امیدواران تھے, وہاں سے جو ہے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا, کمپین نہیں کرنے دی جا رہی ہوتی تھی, اور اسی طرح کی جو ہے دیگر معاملات کی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی وہ پیش رہا. تو شفاف انتخابات کرانا تھا الیکشن کمیشن کا جو کام, اور الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری اور ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون بھی جو ہے تصور کیا جاتا ہے, اور فروری 2024 میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا. یہ پاکستان کی جو ہے سپریم عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور مزید بتاتے ہیں. رول 94 آئین کا جو ہے 94 رول کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 سے مصادم ہے, اور رول 94 کے تحت مخصوص نشستوں کی جو الاٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق بنائے جاتے ہیں. انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جاتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہو, اور جو کہ مخصوص نشستیں جتنی تعداد میں, اگر آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیا جائے کہ جتنی تعداد میں جو ممبران اسمبلی جس پارٹی کے جو ہے ممبران جیتے ہیں اس تناسب جو ہے اس پارٹی کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں. اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف ہی کی یہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی تھیں, جس کو جو ہے چیلنج کیا تھا سنی اتحاد کونسل کی جانب سے, اور پی ٹی آئی ظاہر ان کی اتحادی ہے, پی ٹی آئی نے ہی تمام اراکین اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی, تو وہ جو ہے پارٹی بنے تھے, اور اس کے بعد جو ہے آج تحریری فیصلہ گیا. اور الیکشن کے فیصلے میں جو ہے رولز میں 94 کی وضاحت کے آرٹیکل نمبر 51/6 میں جو الیکشن ایکٹ کی شک 106 سے متصادم ہے. یہ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیے جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے. مطلب یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کچھ کیا گیا تمام تر کیسز میں, تمام تر معاملات میں, اس کے والے سے وہ یہ قانون میں بیان کیا جا رہا ہے. جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت بنانی چاہیے. انتخابی نشان واپس لیے جانے کے یہ جو ہے وہ مطابق نہیں ہے کہ آئینی حقوق سے کوئی بھی سیاسی جماعت محروم ہو گئی ہے. تو یہ ناظرین آج کا فیصلہ تھا, اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے اب واضح احکامات جاری کر دیے ہیں کہ یہ تمام تر سیٹیں جو ہیں مخصوص نشستیں قومی اسمبلی کی, صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جانی ہیں. لیکن چونکہ فیصلہ آ چکا, تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا, بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں, ان کی جانب سے اس فیصلے کو خوشائن قرار دیا گیا. انہوں نے کہا آج جو ہے جمہوری عمل کی آئین کی فتح ہوئی ہے, اور بالکل اسی آئین توقع کے مطابق فیصلہ ہے جو کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے, اور یہ مخصوص نشستیں بنتی ہماری تھی. لیکن دوسری جانب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے جو ہے وہ خاصا آج بھی اس فیصلے کے اوپر جو ہے تحفظات کا اظہار کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, اور اسپیشلی جو سیٹوں کی بات کر رہی ہیں وہی بات پہلے بھی یہ کافی دفعہ اپوزیشن حکومتی اتحاد والے جو ہے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں فریق نہیں تھی, تو تحریک انصاف کو سیٹیں کیسے دی جائیں. لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بالکل جو ہے واضح کر دیا ہے کہ سیٹیں جو ہیں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے جمہوری عمل میں کس طرح سے پاکستان میں آگے بڑھتا ہے, اور اسپیشلی
پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں ملنے کے بعد اسمبلی کی جو پوزیشن ہے اور جو آئینی ترمیم کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کس حد تک حکومتی پالیسی، حکومتی جو ہے اراکین وہ کس حد تک جو ہے مشکلات کے شکار ہوتے ہیں. کیونکہ اس سے قبل آئینی ترمیم کا جب اعلان کیا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان جو کہ جمعیت علماء اسلام کے جو ہیں سربراہ بھی ہیں، وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گئے تھے. اپوزیشن جماعتیں ہوں، حکومتی اتحاد ہو، سبھی مولانا کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا اتحاد کا اعلان کریں گے تو یہ آئینی ترمیم مکمل ہو جائے گی. بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی جانب سے بھی بڑے زور و شور سے آئینی ترمیم کو جو ہے کروانے کے حوالے سے حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. حکومتی اتحاد، نون لیگ اسپیشلی پاکستان مسلم نواز، وہ بھی تک جو ہے اس ایجنڈے پہ قائم ہے کہ ہم جو ہے آئینی ترمیم کر لیں. لیکن اب چونکہ نشستوں کا فیصلہ آ چکا اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی جوری میں ڈال دی گئی، یقیناً وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے، تو اب ایوان کی صورتحال کیا ہوگی، سپریم جو کہ پارلیمان ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی، اور آیا یہ فیصلہ آئینی ترمیم کا یہاں پہ رک جائے گا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ کسی طور پہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور آئینی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کے مضبوط کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے آئین کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں چلانی ہیں. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور ابھی پاکستانی سیاست میں جو مزید ہلچل مچنے جا رہی ہے اس میں اگر ایڈ کر لیں تو ڈی جی آئی سے ان کا جو ہے آج اعلان تقرری ہوگی اور ان کو جو ہے چینج کر دیا گیا. 30 سپتمبر کو جو ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل عاصم اکرم صاحب جو ہیں وہ اپنا عہدہ بھی سنبھالیں گے. اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف سے، اسپیشلی لاہور جلسہ، اس سے قبل جو ہے اسلام آباد جلسہ اور اب میاں والی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو ملک کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیے رکھیں گے اور آپ نے اس کے لیے ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے، واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ ملتی جائے. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں. اللہ حافظ.